بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد شاداب. عباسی پروگرام ہے ہیلتھ گائیڈ اور آپ لوگ سن رہے ہیں آج اردو پوائنٹ کی یہ اسپیشل انفارمیٹو ٹرانسمیشن, کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی ہڈیوں سے متعلق کچھ ایسے حقائق جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے. عموماً موویز کے اندر, فلمز میں, ڈراماز میں کبھی کہیں کسی جگہ پہ وحشت یا کوئی ڈراؤنی چیز دکھانی ہو تو آپ کو ڈھانچہ دکھایا جاتا ہے انسانی, جبکہ ایسا نہیں ہے. ڈھانچے ہمیشہ خوفناک نہیں ہوتے, بلکہ انسانی ڈھانچے کے بغیر آپ کی زندگی تقریباً نہیں بلکہ یقیناً ناممکن ہے, کیونکہ انسانی ڈھانچہ نہ صرف آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ سپورٹ فراہم کرتا ہے, آپ کو چلنے پھرنے, اٹھنے بیٹھنے, سونے میں مدد فراہم کرتا ہے, نہ صرف آپ کو آپ کی ورزش میں اور روزانہ کی بنیادی پہ جو آپ جاگنگ کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, اس میں مدد کرتا ہے, بلکہ اس کے علاوہ آپ کے انٹرنل بے شمار ایسے فنکشنز ہیں جو کہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کے انسانی ڈھانچے پہ, آپ لوگوں کی ہڈیوں پہ. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 300 ہڈیاں ہوتی ہیں, لیکن جیسے جیسے وہ جوان ہوتا ہے تو 13 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک آسیفیکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس سے آپ کی یہ ہڈیاں آپس میں فیوز ہونے کے بعد 206 رہ جاتی ہیں. یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے انسان تو 300 ہڈیوں کا حامل ہوتا ہے, اور جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو اس کے جسم میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ہڈیاں عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ آپ کے جسم میں جو خون ہے وہ پیدا کرتا ہے آپ کا جگر. وہ کہتے ہیں فلاں کا جگر خون نہیں بنا رہا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. انسان کا خون آپ لوگوں کی ہڈیاں کا گدا ہی بناتا ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کے جو سٹیم سیلز ہیں وہ بنیادی طور پہ کریٹ کرتے ہیں مختلف قسم کے بلڈ سیلز, جن میں 3 کیٹیگریز آتی ہیں. آپ کے سرخ خون کے خلیے یعنی ریڈ بلڈ سیلز, آپ کے خون کے سفید خلیے یعنی وائٹ بلڈ سیلز, اور پلیٹلیٹس. عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈینگی وغیرہ کا کوئی شخص شکار ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی میں پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. چونکہ سرخ خلیے جو خون کے ہیں وہ خون میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, لہٰذا آپ کو خون کا جو رنگ ہے وہ سرخ دکھائی دیتا ہے. سرخ خلیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں آکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کے تمام باڈی کے سیلز تک آکسیجن کی جو ترسیل ہے وہ پورے کا پورا ذمہ جو ہے وہ عائد ہوتا ہے ہیموگلوبن کیریئر یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز کے اوپر. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو دوسرے سیلز کا ہم نے تذکرہ کیا جو نسبتاً ریڈ بلڈ سیلز سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, یعنی آپ کے وائٹ بلڈ سیلز, یہ خون کے وہ خلیے ہیں جو جسم میں آنے والے کسی بھی ایکسٹرنل پیتھوجن یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے خون کو نقصان پہنچا رہی ہو اس کے خلاف مزاحمت کریٹ کرتے ہیں. اور یہی آپ کی باڈی کا امیون سسٹم ہے. امیون سسٹم سے مراد ہے آپ کا جو قوت مدافعت ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے وائٹ بلڈ سیلز کے اوپر. پھر اس کے بعد تیسری جو ہم نے ٹائپ آپ کو بتائی جو کہ پلیٹلیٹس ہیں, وہ بنیادی طور پہ آپ کے جسم میں اگر کہیں پہ کوئی چوٹ وغیرہ آ جائے تو اس کا جو ہیلنگ کا پروسیس ہوتا ہے یعنی کہ زخموں کا بھرنے کا, وہ بنیادی طور پہ پلیٹلیٹس کا کام ہوتا ہے, اور ان کو پروڈیوس کرنے کا جو ذمہ ہے وہ بھی آپ کی ہڈیوں کا ہے. ناظرین, آپ کی ہڈیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم میں کچھ اس طریقے سے پلیس کیا ہے کہ آپ کے وائٹل آرگنز یعنی کہ جسم کے جو سب سے حساس اور سب سے نازک جو اعضاء ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی آپ کی بونز کا کام ہے. یعنی اگر آپ اپنی چھاتی پہ نگاہ دوڑائیں, آپ کی ربز جو آپ کی پسلیاں ہیں ان کے بالکل نیچے آپ کے جسم کے بنیادی جو اعضاء ہیں, یعنی آپ کا دل, آپ کا جگر, آپ کی کڈنیز, آپ کے لنگز یعنی کہ پھپھڑے وغیرہ آپ کے جو ہیں, یہ ساری چیزیں بالکل آپ کی پسلیوں کے نیچے موجود ہیں تاکہ جو ہڈیوں کا اوپر کور ہے وہ ان کو کسی بھی قسم کے ایکسٹرنل یعنی کہ باہر سے آنے والے کسی جھٹکے سے محفوظ رکھے. کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ اگر آپ کے جسم سے ان ہڈیوں سے باہر ہو رہا ہے تو وہ آپ کے ان انٹرنل آرگنز کو ڈسٹرب نہ کر سکے. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بھی ہم بتاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں بنیادی طور پہ یہ آپ کے خون کے اندر اور آپ کے جسم کے اندر کیلشیم کی سطح جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں. اگر کسی شخص کی ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہوں تو اس کے جسم میں کیلشیم کی سطح میں بھی کمی آ سکتی ہے, اور اگر بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ باڈی کے ہارمونز کے امبیلنس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. ناظرین, ہر 10 سال کے بعد انسان کے جو سیلز ہیں یعنی کہ جو آپ کی بونز بناتے ہیں اوسٹیوسائٹس وغیرہ, یہ سیلز ریپیٹ ہوتے ہیں, ریسائیکل ہوتے ہیں, ریسائیکل تو خیر نہیں ہوتے, نئے بنتے ہیں, ریجنریٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو ریجنریشن کا عمل ہے اس سے آپ کا جسم یعنی آپ کی جسم کی بنیادی چیز کیا, آپ کا اسکیلیٹن, تو آپ کا ڈھانچہ ہر 10 سال بعد نیا تیار ہوتا ہے. تو آپ کا جسم ہر ڈیکیڈ یعنی ہر دہائی کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے, اور اس سے آپ کے جسم کی قوت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. اور جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو آپ کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ایکسرسائز کی جائے, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھا جائے, اور روزانہ کی بنیادوں پہ اگر کسی بھی حوالے سے آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں ایکسرسائز کے ذریعے, اپنے کھانے پینے میں احتیاط کے ذریعے, تو آپ کی ہڈیوں کی جو عمر ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور مسائل میں کمی واقع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز بھی ہم آپ کو گوش گزار کرنا چاہیں گے کہ آپ کا جو ڈھانچہ ہے, انسانی ڈھانچہ جو ہے
وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے اور سیلف ہیلنگ ہے. اپنے آپ کو خود یہ بہتر کر سکتا ہے. یعنی اگر کسی شخص کے کسی جگہ پہ کوئی بریکیج ہو جائے, کوئی ہڈی ٹوٹ جائے, تو وہ ہڈی اپنے آپ کو دوبارہ ہیل کر لیتی ہے. لہٰذا اگر کبھی کسی بھی شخص کو کوئی ایسا پرابلم ہو جائے, خدا نہ خواستہ اس کی ہڈی کو بریکیج وغیرہ ہو جائے, تو اس کی پراپر بینڈیج, پراپر پٹی, پراپر اس کو ایک جگہ پہ ایڈجسٹ کروانے کے بعد اس شخص کو آرام کرنا چاہیے, تاکہ اس کی ہیلنگ کا جو پروسیس ہے, زخموں کے بھرنے کا پروسیس ہے, وہ پراپر ہو سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے, اپنی ہڈیوں کا خیال رکھیے, اپنے کھانے پینے میں احتیاط کیجیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. ہیلتھ گائیڈ سے فی الحال کے لیے اتنا ہی. شاداب عباسی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.